پھر آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ آخر پھر یہ بندہ کرے کیا، اب اس کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، جلد باز پیدا کیا، اس انسان کو کمزور پیدا کیا، چھوٹے سے دل والا، کم ہمت پیدا کیا۔ اب یہ کیا کرے؟ اللہ نے آگے خوبیاں بتائیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ والی خوبیاں ہوتی ہیں، نہ وہ ایسے انسان نہیں ہوتے، نہ وہ کمزور ہوتے ہیں، نہ وہ جلد باز ہوتے ہیں، نہ فوراً بس ادھر کوشش کی ادھر جو ہے نا آسمان سے بارش ہونے لگ جائے، پیسوں کی، مال و دولت کی، سارے حالات ٹھیک ہو جائے، ایک دم سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بندہ کیسے قابو کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت میں اگلا اصول بتایا، کیا کرے؟ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ خالق کہہ رہا ہے، کوئی میں نے ذاتی تجویز نہیں دی کہ میری ذاتی ریسرچ یہ ہے، میری ذاتی تحقیق یہ ہے، یا علماء یوں کہتے ہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو عرض کیا خالق کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہاری مشین بنائی ہے، اس مشین کو اگر ٹھیک رکھنا ہے نا تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ بے صبرے نہیں ہوتے، کیوں؟ ان کا تعلق اللہ سے قائم ہے، اللہ سے ان کا تعلق قائم ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ آج کل میٹرک کے پرچے ہو رہے ہیں، ایف اے کے، ایف ایس سی کے پرچے ہو رہے ہیں، 9 10 کے بچے پیپر دے کر فارغ ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہے، جب ان کی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے نا، رول نمبر سلپ آ جاتی ہے، پھر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں آخری پیپر تک، سارے بچے اور بچیاں سب کو پتا ہے کہ اب ان پیپروں کی ٹینشنوں میں کم ہمتی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نماز سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ خالق نے سکھایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج بنائے نماز کا، 5 وقت کی نماز تو فرض، اس کے علاوہ مزاج بنائے، کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس ضرورت کو چاہتے ہیں آپ پورا ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الحاجت سکھا دی، 2 رکعت پڑھو اللہ سے مانگو، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بہت پریشان ہے، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو، صلاۃ الاستغفار پڑھ لو، اللہ معاف کر دے، ذہن سے بوجھ اتارو، ضمیر صاف ہو جائے گا۔ پریشان ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہاں رشتہ کروں کہاں نہ کروں، یہ کاروبار کروں نہ کروں، یہ پلاٹ لوں نہ لوں، یہ سودا کروں نہ کروں، صلاۃ الاستخار 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے خیر مانگے، اللہ دل میں ڈال دے گا، خیر ڈال دے گا، مانگے اللہ سے۔ نماز بارش نہیں ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء، بارش کی طلب کرنے کی نماز، صحابہ کو لیا، گراؤنڈ میں گئے ہو، کھلے میدان میں، سب کو جناب 2 رکعتیں پڑھائی، اللہ سے مانگا، اللہ نے بارش کر دی۔ اگر میں یہ عرض کروں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنا سکھایا، کاش بندے کو یہ مانگنا آ جائے، اور اللہ نے خود قرآن میں کہا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کر، استعانت، مدد طلب۔ اور پھر دوسری خوبی اللہ نے بتائی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون کے بعد دوسری اگلی آیت والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم لوگ اور محتاج لوگوں کا حق سمجھتے، دے کر احسان نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے مال میں ان کا حق، ہمارے ماں باپ کا حق ہے، جو ہم نے کمایا ہے اس میں ہمارے ماں باپ کا، ہمارے بیوی بچوں کا، ہماری اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اس میں کچھ حقوق فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر فرض ہے، قربانی فرض ہے، وہ ایک الگ ہے۔ آپ نے غور کیا جو انسان کم ہمت ہوتا ہے نا، چھوٹے سے دل والا ہوتا ہے، اس کو جب مال و دولت ملتا ہے نا روک کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ نے بتایا روک کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ یہ صدقات کرنے پہ آ جائے، خلق خدا پہ خرچ کرنے میں آ جائے، یہ باہمت انسان بن جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جو بندہ خلق خدا پہ خرچ کرتا ہے نا وہ بڑا باہمت، بڑے دل والا ہوتا ہے، اور جو بس روک کے بیٹھ جاتا ہے چھوٹے سے دل والا۔ والذین فی اموالہم، خالق بتا رہا ہے یہ اصول، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے۔ تیسری خوبی اللہ نے بتائی والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے، بدلے کے دن پر ایمان رکھتے، آخرت پر ایمان رکھتے کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے۔ کاش کہ اس انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر میرے اوپر کوئی زیادتی کرے، کوئی مجھے دکھ پہنچائے، فلاں کرے، میں اگر اسے معاف کر دوں گا تو اللہ اس کا اجر آخرت میں دے گا، میں اگر اس کو معاف کر دوں گا اللہ اس کا اجر آخرت میں دے گا۔ عقیدہ آخرت بہت عجیب چیز، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے کوشش کروں گا بہتر سے بہتر ہو جائے، غلطی ہو گئی تو توبہ اور استغفار ہے، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، دکھ پہنچا دیا، اس کو عفو درد معاف کر دیا، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ www.darsequran.com